کیا ٹرمپ واقعی ایران پر جنگ مسلط کرے گا؟ اگر ایسا ہوا تو کیا امریکہ ایران کو فتح کر لے گا؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں 22 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ 2003 میں جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو چند ہی ہفتوں میں بغداد فتح ہو گیا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ امریکہ عراق میں اتنی تیزی سے کیسے کامیاب ہو گیا۔ عراق کی زمین زیادہ تر ہموار، صحراؤں اور کھلے میدانوں پر مشتمل ہے۔ ٹینک تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں، سپلائی لائن سیدھی رہتی ہے، ہیلی کاپٹرز اور جنگی جہاز نیچے کی پرواز کے ذریعے ہر حرکت کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امریکی افواج ہفتوں کے اندر ہی بغداد پہنچ گئی، صدام کا دڑن تختہ ہو گیا۔ عراق کا ایک اور بھی بڑا ایشو تھا اور وہ تھا اندرونی تقسیم۔ عراق میں شیعہ آبادی برسوں سے صدام کے جبر کا شکار تھی، کرد زیر عتاب تھے اور کئی گروہ صدام حسین سے نفرت کرتے تھے۔ اب آئیے ایران کی طرف چلتے ہیں۔ ایران کی جغرافیائی صورتحال عراق کے بالکل برعکس ہے۔ ایران کے مغرب میں زاگرس پہاڑی سلسلہ ہے جو سینکڑوں کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جہاں راستے تنگ، چڑھائیاں سخت اور نقل و حرکت نہایت مشکل ہو جاتی ہے۔ شمال میں البرز پہاڑ ہیں جہاں کئی علاقوں میں سال بھر برف جمی رہتی ہے۔ سرد موسم، تیز ہوائیں اور خطرناک راستے فوجی پیش قدمی کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ ایران کے درمیان میں دشت کویر اور دشت لوط جیسے بڑے صحرا ہیں جہاں شدید گرمی، پانی کی شدید کمی اور طوفانی ہوائیں فوج کو لڑائی سے پہلے ہی کمزور کر دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران میں صرف دشمن کو فوج سے ہی نہیں بلکہ خود اس کی زمین سے بھی لڑنا پڑتا ہے۔ ایران اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ امریکہ جیسی سپر پاور سے روایتی جنگ نہیں جیت سکتا۔ ایران نے ہزاروں میزائل تیار کیے ہیں جن کے لانچنگ پیڈ اکثر زیر زمین ہیں یا موبائل گاڑیوں پر نصب ہوتے ہیں، جنہیں مکمل طور پر تباہ کرنا انتہائی مشکل ہے۔